أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی کہانیوں کی 37ویں قسط میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سے مفید سبق سیکھ رہے ہوں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے غزوہ احد کے جو نتائج تھا ان کا جائزہ لیا، اور پھر ہم نے ہجرت کے چوتھے سال کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کچھ ذاتی واقعات کے بارے میں سنا۔ آج ہم بنو نذیر کی بے دخلی کے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ غزوہ احزاب ہونے سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ اس جنگ کو بھڑکانے والے اہم لوگ جو تھے وہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے بعد بئر معونہ کا قتل عام ہوا، جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جو اس قتل عام میں نہیں مارے گئے، اور واپسی کے راستے میں ان کی ملاقات اسی قبیلے کے 2 لوگوں سے ہوئی جنہوں نے یہ قتل عام کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید پورا قبیلہ اس قتل عام میں ملوث ہے، اس لیے انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ 2 بندے تو اس قتل میں شامل نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عمر بن امیہ کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ ایک شخص کا خون بہا کتنا تھا؟ 100 اونٹ، تو یہ 2 تھے تو 2 کا 200 اونٹ ہوتا ہے۔ ایک بہت زیادہ خون بہا تھا اور یہ ایک اکیلا بندہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تو مدینے کا ایک آئین تھا، مدینے کے آئین کے مطابق، مدینہ کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو پورے شہر کو متاثر کرتا تو سب لوگ مل جل کر مدد کرتے تھے۔ تو بنو نذیر جو کہ یہودی قبیلہ تھا سب سے امیر قبیلوں میں سے ایک تھا۔ چنانچہ آئین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور خون بہا میں حصہ ڈالنے کی درخواست کی۔ بنو نذیر کے سرداروں نے ظاہراً بڑا احترام ظاہر کیا اور درخواست پوری کرنے کی رضامندی بھی ظاہر کی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتظار کرنے کو کہا، یہاں تک کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے کھانا تیار کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک قلعے کے باہر انتظار کرنے لگے۔ ادھر یہودی آپس میں سرگوشی کر رہے تھے اور شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد ان کے دلوں میں بہت غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ کعب بن اشرف آدھا عرب اور آدھی یہودی تھا، اس کی والدہ بنو نذیر سے تھی اور اسی وجہ سے بنو نذیر انہیں اپنا سردار سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، کون یہ بھاری پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چھت سے گرائے گا؟ عمر بن جہش اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبانوں کے فیصلے کے ساتھ واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے تو جبریل امین اس وقت نازل ہوئے اور انہیں ان کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے۔ ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ دوبارہ ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو نذیر کی یہودیوں کی طرف سے کی گئی قتل کی جو کوشش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور ان کے اس منصوبے کو بے نقاب کیا۔ ایسے اتحادیوں کی غداری جو کسی معاہدے کے پابند ہوں کبھی بھی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر کے بنو نذیر نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کے کبھی بھی ساتھی نہیں ہو سکتے۔ غیر متوقع طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کو ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور یہودیوں کے عمل کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یہودیوں کو الٹیمیٹم جاری کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا اپنا حق کھو دیا تھا، اس لیے انہیں 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دینا تھا اور اس آخری تاریخ کے بعد جو بھی یہودی پایا گیا اسے قتل کر دینے کا حکم تھا۔ بنو نذیر پر یہ جان کر حیران رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کے بارے میں کتنی جلدی معلوم ہو گیا۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد یہودیوں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بنو نذیر قبیلے کو اپنے قلعے نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے گا
نہ صرف یہ بلکہ وہ 2000 جنگجوؤں کی فوج تیار کرنے کو بھی تیار تھا کہ جو ان کے قلعے میں داخل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور پھر یہودیوں کو پروٹیکٹ کریں گے اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو۔ یہ اس نے یہ وعدہ کیا اور کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے چلا جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں اس اتحاد کا ذکر کیا جو کہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اہل کتاب میں سے اپنے کافر دوستوں سے کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم کبھی تمہارے دوستوں کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم پر حملہ کیا گیا تو ہم ضرور تمہارا دفاع کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہودیوں نے اپنے دوستوں کی طرف سے اس طرح کی حمایت اور حوصلہ افزائی ملنے پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا قلعہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی بھی صورت مدینہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ یہ لڑائی کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی حفاظت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پرچم سونپا، اور آپ اپنے لشکر کو لے کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف پیش قدمی کر گئے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہودی جو تھے وہ اپنے قلعوں اور محلوں میں پناہ گزین ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی فوج پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اب قاعدے کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے اور گھروں کو تباہ نہ کیا جائے اور مویشیوں کی جان نہیں لی جائے سوائے اس کے کہ جو خوراک کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے مویشی کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ان کے کھجور کے درخت اور باغات بہت تھے مدینہ میں، لیکن یہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصول میں ایک ایکسیپشن یعنی کہ استثناء نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو درخت کاٹنے اور باغات کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ اس عمل سے قبیلے کے حوصلے پست ہو گئے۔ 6 دن ڈٹے رہنے کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ 2 ہفتے، سب نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پہ اتفاق کیا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے کہ اب وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ بنی قریظہ میں ان کے دوست ان کی حمایت کرنے میں ناکام رہے۔ اس طرح ابھی جو ابن ابی اور اس کے اتحادی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو اپنے ہتھیاروں کے علاوہ اپنا سارا سامان بھی لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جو کچھ بھی لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، شہتیر بھی۔ چنانچہ یہودی مدینہ چھوڑ گئے۔ ان میں سے بیشتر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے جو کہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ تھا، جبکہ ایک چھوٹا گروہ شام ہجرت کر گیا۔ یہودیوں سے ضبط کی گئی زمین مکہ کے پہلے مہاجرین میں تقسیم کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنی بیویوں کے پورے سال کے خرچے کے لیے استعمال کیا، اور باقی آپ نے دفاع اور مسلم فوج کے لیے گھوڑے اور ہتھیار فراہم کرنے پر خرچ کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں مال غنیمت کی خصوصی تقسیم کے اس حکم پر بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملیں گے۔ ہمارے چینل ذی-النورین کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.